تو ناظرین آج جو مبینہ آڈیو سامنے ہے اس میں کیا بات چیت ہو رہی تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک بات آپ نے ان سے ضرور کرنی ہے۔ جی انکل۔ ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے سکور کارڈ۔ جی انکل۔ اچھا، اس سکور کارڈ میں حسن نثار صاحب نے، آپ کو پتا ہے وہ ہمیں بہت گالیاں دی اور اب ایک ارشاد بھٹی بھی آ گیا۔ ایک ارشاد بھٹی انہوں نے ایڈ کر لیا، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو۔ ہاں جی ہاں جی۔ مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے، اور طنز بھی ہوتا ہے، مذاق بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، باقی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا اسپوکس پرسن ہے۔ اسٹار بابر ہے، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے جی، وہ بھی جنرلی وہ ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں ان کا۔ جی، اس لیے میں نے کہا کہ کوئی ہمارے اس طرح نہیں ہے، لیکن چلیں گالم گلوچ نہیں کرتا ہے، ایک جینون سی وہ گفتگو ٹھیک کرتا ہے، گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاقی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نقطہ نظر کو وہ لیتا ہو۔ جی، تاکہ وہاں پہ ایسا تھا جو ہمارا نقطہ نظر نہیں دیتا تھا، لیکن جس طرح یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اسی طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا ہے۔ نیازی، لیکن نیازی انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہوا ہے اور اس کا کالم بھی بند کر دیا ہے اور اس کو ہٹا بھی دیا۔ جی، یہ بڑی زیادتی اور ناانصافی۔ اور انکل میں پوچھوں گی نا کہ پہلے یہ بتاؤ ہٹایا کیوں ہے؟ جی، تو میں بلکہ آپ سے میری درخواست یہ ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات آپ، اور آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں۔ پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھوں نا۔ اس میں اگر اتنا امبیلنس پروگرام ہو جائے گا، ہاں جی، اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ آپ نے ختم کر دیا، اور ہمارے اوپر آپ نے بھونکنے والے کتے بٹھا دیے۔ بالکل، اور انکل یہ تو پھر بالکل ہی یہ ایک بائسنس ہے نا۔ جی ہاں جی، تو یہ ضرور میں ضرور آپ جو 2 باسکٹس آئی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آذربائیجان سے، یہ جو رات کو کائنات نے پیک کی، ایک نصرت جاوید کو بھیجنی، ایک رانا جواد کو بھیجنی۔ جی ناظرین، یہ وہ مبینہ آڈیو لیک ہے، اور سرپرائزنگلی اب تک جتنی آڈیوز آئی ہیں، ایک کا تو مریم بی بی نے اقرار بھی کیا کہ ہاں جی میں یہ نہیں کہوں گی کہ ٹوٹے جوڑ کے بنائی گئی ہے، انہی کی آڈیو انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے کنفرمیشن بھی دی تھی۔ تو یہ ایک ہی ادارے کے بارے میں آ رہی ہیں، ایک ایسا ادارہ جس میں ان کے ایڈیٹر ان چیف کہتے ہیں جی ہمارا تو دھندہ ہے فارگیٹ اباؤٹ جرنلزم۔ تو ڈاکٹر شہباز گل صاحب، یہ کیا حسین اتفاق ہے کہ ایک ہی میڈیا گروپ سے ریلیٹڈ ابھی تک یہ ساری آڈیو لیکس آ رہی ہیں، اور یہ وہی آڈیو ہے جس کا کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایک صحافی کے پاس تھی اور آ جائے گی بعد میں؟ جی بالکل، آپ کو یاد ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس میں نے ذکر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ بہت جلدی ایک اور آڈیو آ رہی ہے۔ ایک صحافی ہے اسلام آباد کے جنہوں نے مجھے یہ آڈیو سنائی تھی، اور میں ان کا نام اس ٹائم بھی میں نے نہیں لیا، ابھی بھی میں نہیں لوں گا، کیونکہ وہ ان کی مرضی ہے، وہ کب یہ بتانا چاہیں کہ انہوں نے مجھے سنائی تھی کہ ان صحافی کے پاس ہو سکتے ہیں اور آڈیوز بھی ہوں۔ بالکل، ان کا اگلی کس اگلے ہفتے آ جائے، ان کا کلیم تب بھی تھا، مجھے انہوں نے یہ ایک ہی سنائی تھی، اس لیے میں اسی کا بتا سکتا ہوں۔ اور یہ جب مجھے سنائی تھی تو میرے لیے پریشانی تھی، کیونکہ پریشانی اس لیے تھی کہ اب اس میں میرا ایک دوست ہے جس کے بارے میں جب حسن نثار صاحب کے بارے میں یہ لقب ہوا تو مجھے افسوس ہوا، کیونکہ وہ بزرگ ہیں۔ جب نصرت جاوید صاحب کو ٹوکریاں دینے کی بات ہوئی تو مجھے افسوس ہوا، کیونکہ وہ تو بڑا ببانگے دوہل جرنلزم کرتے ہیں، تو ہر دور میں ہر رجیم کے خلاف آواز اٹھائی بھی، تو مجھے افسوس ہوا کہ یہ کس طرح کی باتیں یہ ان کے بارے میں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب رانا صاحب کے بارے میں بات ہوئی ٹوکری بھیجنے کی، تو وہ بھی ایک معزز آدمی، مجھے افسوس ہوا کہ یہ ان کی بھی عزت خراب کر رہے ہیں ایک ٹوکری دے کے۔ وہ ٹوکری کا بھی ابھی پتہ کروا رہے ہیں، آج میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ توشہ خانہ سے پتہ کروایا جائے کہ وہ ٹوکری جو ہے وہ آذربائیجان نے کیا وہاں سے، میرا پکا شک ہے کہ میاں صاحب نے اپنے پیسوں سے نہیں لی ہونی، وہ تحفے میں ملی ہونی ہے اور آگے انہوں نے توڑ دی ہونی ہے۔ تو ایک تو اس کا پتہ کرواتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے، توشہ خانہ کا جو ذکر کیا کہ یہ لازمی ہے وہاں پہ یہ رپورٹ کرنا سارا معاملہ؟ نہیں ہوتا نہیں نا رپورٹ، لیکن کہیں نہ کہیں سے یہ تو خبر ہوگی کہ کیا کیا ملا ہے، وہ تو پتہ کر لیں گے نا، جو ساتھ کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی سرکاری افسر ساتھ گیا ہوگا نا اس دورے پہ، تو یہ پتہ چلے گا کسی پائلٹ سے، کسی جہاز میں رکھنے والے بندے سے۔ وہ تو یہ تو رپورٹ نہیں کرتے تھے، یہ تو ساری چیزیں گھر لے جاتے تھے، ان کے ہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے نا رپورٹ کرنے کا۔ تو یہ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح کی ٹوکریاں انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروائیں ہیں، اگر نہیں کروائیں پھر یہ پتہ کرنا ہے وہاں سے کتنی ملی تھی، کتنی ڈکلیئر کی۔ اگر کائنات بی بی نے جو ٹوکریاں تیار کی ہیں وہ 2 باہر گئی ہیں تو یقین سے آپ رکھیں کہ بہت ساری ٹوکریاں جو ہیں وہ اندر ہی رہ گئی ہوں گی۔ اب اس پہ مزید تحقیقات کریں گے؟ جی بالکل ہونی چاہیے، اور میں نے تو آج ریکویسٹ کی ہے فارملی کہ اس پہ تحقیقات کریں کہ وہ اگر ٹوکریاں کو اس طرح کی توشہ خانے میں ہیں۔ اب اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں یہاں نہیں آپ سے بات کر رہا، میں نے جیو ٹی وی کو فارملی کئی دفعہ اس چیز کا اعتراض کیا، جو کہ جیسے آپ کا اعتراض ہم سے کرنا بنتا ہے،
آپ کو پتہ ہے یہ میرا حق ہے, میں آپ کو فون کر کے آپ کو, آپ کے ایڈیٹر کو, آپ کے ڈائریکٹر نیوز کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی یہ آپ کی جو پروگرام ہے اس پہ ہمیں یہ اعتراض ہے, ارشد صاحب نے ہمیں لیا ہی نہیں, ہماری بات ہی نہیں سنی. تو یہ جو آپ رپورٹ کارڈ یعنی کہ جو مائکرو مینجمنٹ وہاں ہوتی تھی وہ آپ بھی کرتے نہیں, آپ دوبارہ, ایک ہوتی مائکرو مینجمنٹ ٹوکریوں کے تھرو, لفافے کے تھرو, ایک ہوتی ہے اخلاقی دائروں میں رہتے ہوئے. فرض کریں اگر آج آپ احسن اقبال صاحب کے خلاف سٹوری کرتے ہیں, یا میں الزام لگاتا ہوں کہ ان کا بھائی 1-1 لاکھ روپے کا درخت بیچتا تھا, اور اب احسن اقبال صاحب آپ کو فون کرتے ہیں کہ میں نے شہباز گل کو اس بات کا جواب دینا ہے, تو آپ اگر ان کا نہ لیں تو زیادتی ہوگی نا یہ ایڈیٹوریلی, تو اس زیادتی کو تو پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے نا. تو اس کے لیے میں نے انہیں فون کیا کہ یہ جو رپورٹ کارڈ ہے اس میں حفیظ نیازی صاحب ہیں, اس میں محمل صاحبہ ہیں, اس میں ریما عمر صاحبہ ہیں, اس میں سلیم صافی صاحب ہیں, اس میں بے نظیر شاہ صاحب ہیں. تو اس کا نون لیگ ہی رکھتے ہیں اس شو کا نام. میں نے انہیں کئی دفعہ کہا کہ اس کو آپ نے سارا تو اینٹائی پی ٹی آئی, آپ نے شام کو آپ اینٹائی پی ٹی آئی ایک آپ بنا دیتے ہیں کام. کبھی کبھی اس میں بیچارے ہمارے بٹی صاحب کو, ہمارے دوست کو چھوڑتے ہیں. وہ بٹی صاحب میرے دوست ہیں, وہ ویسے ہی جدھر کو ہجوم ہوتا ہے ادھر کو وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. وہ ذرا اچھا بندہ ہے, وہ دل کا صاف ستھرا آدمی ہے. جدھر سارے چل رہے ہوتے ہیں بٹی ادھر کو چل پڑتا ہے. مطلب بٹی گھر سے اسلام آباد آنے کو نکلے نا تو پنڈوں زیادہ لوگ لاہور جا رہے ہوتے, بٹی اس سے بس بہ جاتا ہے, پٹی جا لاہور اترتا ہے. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اب ان اداروں کو جواب دینا چاہیے. دیکھیے آج مظہر عباس صاحب نے بہت اچھی بات کی اور میں نے ٹویٹر پہ ان کی تعریف کی, ان کے بارے میں بات کی. ہی ہیز شون اسپائن, انہوں نے کہا کہ جی یہ بات غلط ہے, میرے بارے میں یہ بات نہ کی جائے, یہ زبان استعمال نہ کی جائے. اب مریم صاحبہ کی جو دوسری آڈیو آئی تھی اس میں انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا کہ میں کس کس ٹیلی ویژن کو مینیج کر رہی ہوں, اور انہوں نے کہا دیکھو اب ہم عمران خان کو کیا سبق سکھاتے ہیں. اس کے بعد یہ ان ٹیلی ویژنز کی ذمہ داری ہے یا وہ مریم صاحبہ کو سو کریں کہ یہ ہمیں ڈیفیم کر رہی ہیں اگر وہ جھوٹ بول رہی ہیں, تو اگر وہ سچ بول رہی ہیں تو پھر یہ ٹیلی ویژن اپولوجائز کریں, کیونکہ ٹیلی ویژن آپ اب ارشد شریف ذاتی حیثیت میں نہیں ہے, عوام بھی آپ پہ یقین کرتی ہے. جب آپ غلط کام کریں گے تو آپ عوام کو بھی ڈچ کر رہے ہیں, آپ عوام کو بھی جو ہے وہ بھروسہ توڑ رہے ہیں. تو یہ جو ٹیلی ویژنز ہیں ان کو اب یا اپولوجی کرنی چاہیے آ کے, اگر مریم صحیح کہہ رہی ہیں. اگر مریم غلط کہہ رہی ہیں تو انہیں مریم کو ایک ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجنا چاہیے کہ ہمارا نام آپ مارکیٹ میں کیوں خراب کر رہی ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.